رائٹ پوائنٹ کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام احباب سے گزارش ہے کہ پہلے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام معلومات پر مبنی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم کے بہادر جانباز سپاہیوں اور شہداء کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے 1965 میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک کا کامیابی سے دفاع کیا تھا۔ رائٹ پوائنٹ کے چاہنے والوں کی درخواست، خواہش اور پاکستان کی بہادر اور نڈر افواج کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کے دفاعی نظام اور چین کی جانب سے دیے جانے والے فضائی دفاعی نظام یعنی LYAT کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کا اصل مقصد ملک پاکستان کے تمام دشمنوں پر ایک بات روزے روشن کی طرح واضح کر دینا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج ہر وقت اپنے ملک و قوم کے دفاع میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں بلکہ ہمہ وقت تیار ہے۔ اس لیے کوئی بھی ملک پاکستان سے جنگ لڑنے یا پھر پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے کم سے کم ایک بار ضرور سوچ لے، کیونکہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے نہ صرف بہترین جنگی طیارے، ناقابل شکست جنگی ٹینک، نیوکلیئر میزائل سسٹم، جدید ترین آبدوزیں اور دنیا کا بہترین ایٹم بم موجود ہے، بلکہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے بہترین فضائی دفاعی سسٹم کے علاوہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی وہ طاقت رکھتا ہے جو دنیا میں کسی دوسرے ملک کی افواج اور قوموں کے پاس نہیں ہے، جس کے ذریعے پاکستان دشمن کی جانب سے کسی بھی طرح کے حملے کو پسپا کر دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، جس کی بہترین اور واضح مثال ہمیں 1965 کی جنگ کے علاوہ 27 فروری کو پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کے 2 جنگی طیارے مار گرانے سے بھی ملتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کے پاس کون سا بہترین فضائی دفاعی سسٹم موجود ہے، لیکن انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے بعد وہ لوگ بھی جان جائیں گے کہ پاکستان کے پاس دنیا کا کون سا بہترین فضائی دفاعی سسٹم موجود ہے جو بھارت سمیت کسی بھی دشمن ملک کی جانب سے پاکستان پر داغے جانے والے کسی بھی طرح کے نیوکلیئر میزائل اور فضائی حدود پار کرنے والے جنگی طیاروں کو ہوا میں ہی مار گرائے گا۔ یہ فضائی دفاعی سسٹم مستقبل کی سپر پاور اور پاکستان کے ساتھ بہترین دوستی کا ساتھ نبھانے والے ملک چین کی جانب سے بنایا جانے والا چینی ساختہ LYAT ڈیفنس سسٹم ہے، جسے دنیا بھر میں بہترین فضائی دفاعی سسٹم مانا جاتا ہے۔ چین نے LYAT ڈیفنس سسٹم اس وقت پاکستان کے حوالے کیا جب پاکستان کو اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے فضائی دفاعی سسٹم کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ بھارت کی 15 اکتوبر 2016 کو روس کی جانب سے بنائے جانے والے بہترین فضائی دفاعی سسٹم S-400 لینے کی ڈیل تھی، لیکن اس معاہدے پر دونوں ممالک کی جانب سے 15 اکتوبر 2018 کو دستخط کیے گئے۔ S-400 دفاعی سسٹم کا معاہدہ کرنے کے بعد S-400 دفاعی سسٹم کا معاہدہ کرنے کے بعد بھارتی یہ سمجھنے لگے کہ اب بھارت کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے اور اب ہم پاکستان پر ایٹمی میزائل کا حملہ کر کے پاکستان کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں۔ دوستو بھارت کی اس سوچ پر بہت جلد پاک فوج نے اس وقت پانی پھیر دیا جب پاکستان نے بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے ابابیل میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ دوستو پاک فوج کی اس کامیابی نے بھارت کی تمام تر حسرتوں کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا، جبکہ رہی صحیح کسر اور جلتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام چین نے پاکستان کو LYAT ڈیفنس سسٹم دے کر کیا، جس سے پاکستان کا دفاع صرف مضبوط ہی نہیں بلکہ ناقابل تسخیر ہو گیا۔ رائٹ پوائنٹ کے چاہنے والوں، اس سے قبل آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ LYAT دفاعی نظام کیا ہے اور یہ پاکستانی دفاع کے لیے کس طرح مفید ہے اور یہ اسے کس طرح ناقابل تسخیر بناتا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ ہماری تمام ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، ایسا کرنے سے یقیناً آپ لوگوں کو صحیح اور مکمل معلومات حاصل ہو سکے گی۔ دوستو ذرائع کے مطابق چین نے پاکستان کو معاہدے کے مطابق LYAT دفاعی نظام کی کل 9 بیٹریاں فراہم کر دی ہیں۔ ہر ایک بیٹری 6 میزائل لانچ کر سکتی ہے، جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ہی وقت میں بھارت کی جانب سے داغے جانے والے 54 میزائل یا پھر فضائی حدود پار کرنے والے 54 جنگی طیاروں کو ہوا میں ہی مار گرا سکتا ہے۔ چینی ساختہ فضائی دفاعی سسٹم اپنے نشانے کو 85% درستگی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے، جبکہ ممکنہ طور پر بھارت کی جانب سے خریدے جانے والے روسی ساختہ S-400 اپنے ٹارگٹ کو 83% درستگی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے۔ LYAT فضائی دفاعی سسٹم میں شارٹ رینج والے اور میڈیم رینج والے زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل، دشمن کی جانب سے کسی بھی خطرے کی نگرانی اور اس کی نشاندہی کرنے والے ریڈار کے علاوہ مختلف قسم کے ڈرونز بھی شامل ہیں۔ دوستو در حقیقت یہ ایک شارٹ اور میڈیم رینج کا حامل، زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایک فضائی دفاعی سسٹم ہے
جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیزی سے کام کرتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ 70 کلو وزنی نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے، جبکہ اس فضائی دفاعی نظام میں استعمال ہونے والے میزائل کی لمبائی 5.2 میٹر جبکہ ڈایا میٹر 0.340 میٹر ہے، جسے چائنا نے 2011 میں اپنی فوج میں شامل کیا۔ دوستو اس دفاعی نظام کو چائنا کی مشہور کمپنی ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنایا ہے۔ اس دفاعی نظام کو بناتے ہوئے چینی ماہر انجینئرز نے اس دفاعی سسٹم کو ایکٹیو ریڈار ہومنگ گائیڈنس سسٹم، فیز ایرے ریڈار سسٹم، عمودی میزائل لانچ سسٹم اور جدید ترین ریڈیو کمیونیکیشن نیٹ ورک سسٹم سے لیس کرتے ہوئے دنیا کا بہترین فضائی دفاعی سسٹم بنا دیا ہے۔ دوستو LY-80 دفاعی سسٹم کو کسی بھی طرح کے موسمی حالات میں چلایا جانا ممکن ہے، جبکہ LY-80 دفاعی نظام کو بحری بیڑوں پر نصب کرتے ہوئے سمندر کے پانیوں کے اندر رہتے ہوئے بھی دشمن کی ہر حربی چال کو ناکام بنانا ممکن ہے۔ یہ فضائی دفاعی سسٹم انتہائی نیچی پرواز پر اڑتے ہوئے جنگی جہازوں اور میزائلوں کو اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے قبل تقریباً 40 کلومیٹر سے پہلے ہی ہوا میں مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ LY-80 دفاعی نظام 400 میٹر کی بلندی سے لے کر 10,000 میٹر کی بلندی تک کسی بھی جنگی طیارے یا میزائل کو مار گرانے کی بھی اہلیت سے مالا مال ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور دلچسپ اور حیران کن بات بتاتا چلوں کہ پاک آرمی جنوری 2018 میں LY-80 دفاعی نظام کا پہلا کامیاب تجربہ کر چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے بھارت کی تو بھارت ابھی تک روس سے صرف S-400 فضائی دفاعی سسٹم خریدنے کا معاہدہ ہی کر پایا ہے۔ اور دوستو ممکن یہ بھی ہے کہ امریکہ بھارت کو روسی ساختہ S-400 دفاعی سسٹم خریدنے ہی نہ دے اور اس طرح بھارت اور روس کی اس ڈیل کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ امریکہ بارہا بھارت پر واضح کر چکا ہے کہ اگر بھارت نے روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے کی کوشش کی تو ہم بھارت پر بہت سی پابندیاں لگا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ابھی تک روس سے ایک بھی S-400 فضائی دفاعی سسٹم کی بیٹری نہیں لے سکا۔ بہرحال میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روس بھارت کو 2020 تک روسی ساختہ S-400 فضائی دفاعی سسٹم دے گا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ امریکہ بھارت کو ایسا کرنے سے روک پائے گا یا پھر بھارت دفاعی نظام لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن معزز ناظرین، پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو لے کر موجودہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر بھارت کی جانب سے کسی بھی ممکنہ اور جارحانہ قدم کو روکنے اور فضائی اور زمینی حدود کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر چینی ساختہ LY-80 ایڈوانس سسٹم کے ساتھ شارٹ رینج کے حامل زمین سے فضا میں مار کرنے والے خطرناک اور تباہ کن میزائل IBIS-150 ریڈار کے 5 سے زائد یونٹ بارڈر پر تعینات کر دیے ہیں۔ میزائل اور ریڈاروں کے علاوہ پاکستان نے جدید ترین چینی ساختہ رینبو CH-4 اور رینبو CH-5 بھی سرحد پر تعینات کر دیے ہیں، تاکہ بھارت کی جانب سے کسی بھی خطرے کا بروقت پتہ لگاتے ہوئے اسے فضا میں ہی مار کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ جبکہ اگر بات کی جائے بھارت کے دفاع کی تو بھارت پاکستان سے کافی پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ دوستو بھارت کے پاس بھی دفاعی نظام موجود ہے، لیکن وہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے S-400 فضائی دفاعی سسٹم کی، جس کو لے کر بھارتی لوگ بہت واویلا کرتے دکھائی دیتے ہیں، یقیناً S-400 دفاعی نظام ناقابل بھروسہ اور دنیا کے بہترین دفاعی نظاموں میں سے ایک بہترین دفاعی نظام ہے۔ لیکن دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قابل بھروسہ دفاعی نظام ابھی تک بھارت کو ملا ہی نہیں، اور عین ممکن ہے کہ 2 سال کے بعد ہی یہ بھارت کو مل پائے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ جنگی ہتھیاروں اور فضائی دفاعی نظام کے لحاظ سے پاکستان کو اپنے دشمنوں پر برتری حاصل ہے۔ اس طرح اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے مسئلے کو لے کر ایک مرتبہ پھر سے جنگ چھڑتی ہے تو انشاءاللہ جس طرح پاکستانی افواج نے 1965 کی جنگ اور 27 فروری کو بھارت کے 2 بھارتی جنگی طیارے گرا کر اپنے ملک کا کامیابی سے دفاع کیا تھا، ایک مرتبہ پھر سے بھارت کو دھول چٹاتے ہوئے اسے شکست سے دوچار کرے گا۔ اور دوستو اگر آپ کو یاد ہو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس جنگ میں سب سے زیادہ جنگی ٹینکوں کا استعمال کیا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ 1965 کی جنگ ہے۔ 1965 کی جنگ میں چونڈا کے مقام پر پاک فوج کے سپاہیوں نے اپنے جسم پر بم باندھ کر اپنے وطن کا جس بہادری اور دلیری کے ساتھ کامیاب دفاع کیا تھا، اس کی کوئی دوسری زندہ اور واضح مثال نہیں ملتی۔ دوستو در حقیقت یہی وہ دن ہے جس دن ہم اپنی پاک فوج کے شہداء اور پاک فوج کی تمام تر مسلح افواج کو سیوٹ پیش کرتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ پاکستان کے یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں۔ اور دوستو یہ کسی بھی زندہ قوم کی نشانی ہے جو اپنے شہداء کو ہر وقت یاد رکھتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کے علم میں بے تحاشا اضافہ کیا ہوگا۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں پاک آرمی زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھنا مت بھولیے گا۔
دوستوں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔